العظیم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا فضل، بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. کہ باجماعت نماز کی توفیق کا ہو جانا یہ بڑی سعادت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما. کہ جب تک انسان اللہ سے مانگے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. اس لیے نیکیوں کی توفیق کو مانگنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ اے اللہ جس طریقے سے تم نے رمضان کے اندر مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز کی توفیق عطا فرمائی، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے بعد بھی اللہ زندگی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توفیق کو برقرار رکھے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہوگا میرے عزیزوں. ابھی ہوتا کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو نرم فرماتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دلوں کو نرم فرماتے ہیں. خیر کی بات جلدی اترتی ہے، نیکیوں کی طرف انسان جلدی آمادہ ہوتا ہے. مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو انسان یوں سوچتا ہے کہ رمضان ختم، نیکی ختم. میرے عزیزوں، نیکی کا سلسلہ، نماز کا سلسلہ اور کہتے ہیں کہ جتنی بھی اچھائیوں کا سلسلہ ہے یہ تو موت پر جا کر ختم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ موت پر جا کر ختم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے تراویح بھی پڑھ لی، نمازیں بھی پڑھ لی، عبادت بھی کر لیا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، اب ہم مسجد کو ویران کر دیں. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوگا اس سے. اس لیے رمضان کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی. رمضان کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الترغیب والترہیب ایک کتاب ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے. فرمایا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ انسان روزہ رکھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ، جس کے اندر ذرہ برابر بھی دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کے لیے رکھا ہو، کوئی لغو و لعب میں نہ لگا ہو، کسی فضول باتوں میں نہ لگا ہو، صرف اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری فرما دیتے ہیں جیسے کہ ایک کوا پیدا ہو کر اڑنے لگے اور پیدا اور بوڑھا ہو کر مرے، اور تو اس کے اندر جتنی مسافت ہو جائے گی، جتنی دوری ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ فرما دیتے ہیں. میرے عزیزوں، ایک کوا جب پیدا ہوتا ہے اور کوا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر مسافت، جب وہ اڑتا ہے تو بڑی مسافت طے کرتا ہے. جب وہ اڑتا ہے تو بڑی مسافت طے کرتا ہے. تو لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کرے اور بوڑھا ہو کر مر جائے، فرمایا اتنی سوچتے تو صحیح کتنی لمبی مسافت ہوگی. فرمایا ایک روزہ انسان رکھے. کیا کرے؟ ایک روزہ، پورے مہینے کی بات نہیں کہی، ایک روزہ رکھے، اخلاص کے ساتھ رکھے، جس کے اندر کہتے ہیں کہ للہیت ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہوں. اور یہ میرے کہتے ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے داروں کے لیے بڑی فضیلت ہے. میرا عزیزوں، روزے داروں کے لیے بڑی فضیلت ہے. رمضان کی بھی بڑی فضیلت، روزے کی بھی بڑی فضیلت. فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اب کہتے ہیں کہ بقیہ دنوں کے اندر کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا من نہیں کرتا، آدمی اپنی مشغولیات میں ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ کتنی جگہوں پر تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مسابقہ لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پڑھنا چاہتے ہیں کہ تو ایک قرآن پڑھتا ہے میں 2 پڑھوں گا، تو 2 پڑھنے والا ہے تو میں 3 پڑھوں گا. میرے عزیزوں، یہ تو رمضان کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں روزے
کے دن کیا فضیلت ہوگی؟ کل قیامت کے دن روزے دار کے لیے کیا بھی روزے دار کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس کا نام باب الریان ہے، کہ کل قیامت کے دن منادی ہوگی کہاں ہے وہ روزے دار، کہاں ہے وہ روزے دار کہ جنہوں نے بھوک کی شدت کو بھی برداشت کیا، جس نے پیاس کی شدت کو بھی برداشت کیا، کہ آج وہ آ جائے اور منادی ہوگی، فرمائے کہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائیں گے؟ جب سارے روزے دار اس دروازے کے اندر داخل ہو جائیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی، آواز لگائی جائے گی، اے روزے دارو تم نے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں برداشت کر لی، تم نے میرے خاطر کہتے ہیں پیاس برداشت کر لی، میرے خاطر کہتے ہیں بھوکا رہنا پسند کر لیا، اے روزے دارو، اے میرے بندو، آج میں نے تمہارے لیے ساری کی ساری چیزیں کھول دی ہے، یہاں پہ ہر چیز ہے، ہر چیز تمناؤں کے مطابق ملے گی، تم جو چاہو گے جیسا چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ہر چیز عطا فرما دیں گے۔ ہم اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو لگانا ہے۔ میرے عزیزوں، میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہوں گا، مختصر بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے معاد، ایک ہوتا ہے معافات، کہ ایک آنے والا وقت، ایک گزر گیا وقت، کہ ہم نے اب تک یہ آج 24 روزے مکمل ہو گئے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے یہ 24 روزے کس طریقے سے گزارے، ہم میں سے ہر شخص اپنی کیفیت، اپنا حال وہ خود جانتا ہے نا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے گناہ کو ایک دوسرے پر مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو دوسروں پر ظاہر کرتے تو ہم ایسے ہیں کہ کوئی تھوکنا بھی ہم پر پسند نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم نے روز کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر کیا کیا ہے، میں نے نمازیں کیسے پڑھی ہے، میں نے روزہ کیسے رکھا ہے، میں اپنے اعمال کو میں خود اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اب میرے عزیزوں، جو گزر گیا اس کے متعلق نادم و پشیمان ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ نادم و پشیمان ہونا ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے رمضان کا مہینہ دیا، اے اللہ تو نے رمضان کا مہینہ دیا، اتنا مبارک مہینہ، اتنی فضیلتوں والا مہینہ دیا، اے اللہ میں ان فضیلتوں کو حاصل نہیں کر سکا، کہ نادم و پشیمان ہونا ہے۔ بزرگوں کی ایک کیفیت ہوتی تھی، اللہ والوں کا ایک کیفیت ہوتی تھی کہ ہر عمل کو اچھی طریقے سے ادا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے تو کہتے ہیں اچھی طریقے سے پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے تو کہا کہ روزے کو مکمل کہتے ہیں ادا کرتے تھے، پھر اس مکمل ادا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اے اللہ جس طریقے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے میں ادا نہ کر سکا، ہے نا، جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے اے اللہ میں اس طریقے سے روزہ رکھ نہ سکا، جس طریقے سے تیرے سامنے جھکنا چاہیے اے اللہ اس طریقے سے جھک نہ سکا۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی تھی۔ کیا ہوتی تھی؟ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی تھی کہ پہلے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے کہتے ہیں کہ حق تک پہنچاتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے روتے تھے، اے اللہ میں حق ادا نہ کر سکا۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو وقت گزر چکا، جو وقت گزر چکا، 24 روزے گزر چکے، اب بقیہ 4-5 دن ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نقطۂ نواز ہے، بندہ جب کہتے ہیں دل کے اندر سچا پکا ارادہ کر لے، سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے میرے عزیزو اب نیت کرو کہ جو اوقات گزر چکے اے اللہ جو باقی اوقات ہے اے اللہ اس روزے کا، اس رمضان کا جو حق ہے اے اللہ ہم اس حق کے مطابق اپنے اوقات کو گزاریں۔ میرے عزیزو، اللہ قبول کرنے پر آئے تو میرے عزیزو بڑی عبادتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اور جب قبول کرنے پر آئے تو ایک چھوٹی سی عبادت کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کہتے ہیں کہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں کیا کر لوں گا، اس سے کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے دریافت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھتے ہیں، اے میرے بندے بتا تو صحیح تیرے کتنے گناہ، کیا پوچھتے ہیں؟
اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے میرے بندے بتا تو صحیح تیرے کتنے گناہ ہیں، اگر تیرے گناہ دنیا سمندر کے پانی کے برابر ہو، اے میرے بندے چاہے تیرے گناہ دنیا کے درخت کے پتوں کے برابر ہو، اے میرے بندے چاہے تیرے گناہ پہاڑوں کے مانند ہو، اے میرے بندے چاہے تیرے گناہ جتنے بھی ہو، تو ایک ندامت کے آنسو بہا دے اور میرے سامنے سچی پکی توبہ کر لے، میں تیرے سارے کے سارے گناہ کو معاف کر دوں۔ میرے دوستو شرط یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آنے والے بنے، شرط یہ ہے کہ ہم رونے والے بنے۔ میرے عزیزوں ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگتا، میرے دوستو نمازوں میں دل نہیں لگتا، تھوڑی سی لمبی نماز ہو جائے تو دل کہتے ہیں کہ آگے پیچھے ہونے لگتا ہے۔ میرے عزیزوں پھر کیسے چلے گا؟ اللہ کے سامنے آوے اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا ہم نے اتنے گناہ کیے کہ دل پوری طریقے سے سیاہ ہو چکا ہے، خیر کی بات اندر اترتی نہیں۔ لکھا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے، رفتہ رفتہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس کے سامنے خیر کی باتیں کریں، اب آپ اس کے سامنے جنت کی باتیں کریں، اب آپ اس کے سامنے جہنم کی باتیں کریں، اب چاہے آپ اس کو کتنا بھی ڈرا دیں، میرے عزیزوں اب اس کا دل کہتے ہیں پورا کالا ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر خیر کی باتیں نہیں اترتی۔ اس لیے فرمایا کہ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے مردے دیکھتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے مردے دفناتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ کل کو مجھے بھی لوگ اسی طریقے سے دفنائیں گے، کل کو لوگ میرے اوپر بھی اسی طریقے سے مٹی ڈال کر جائیں گے۔ میرے عزیزوں آپ نے سوچا ہے، آپ نے غور کیا ہے کہ کیوں ہوتا ہے کہ قبرستان جانے کے باوجود بھی ہمارے دل کے اندر موت کے بارے میں سوچ و فکر بھی نہیں آتی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ کون ہے؟ ذوالنورین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی ساری بشارتیں ہیں، اس کے باوجود بھی جب کبھی قبرستان سے گزرتے تھے تو کہا کھاڑے مار مار کر رونے لگتے اور اتنا روتے کہ ریش مبارک داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کے بارے میں کہا جائے یا جہنم کا تذکرہ آ جائے آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ کیا فرمایا؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں پھنس گیا تو تمام تر منزلوں کے اندر پھنستا چلا۔ میرے عزیزوں اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں کہ ایک گاؤں کے اندر دو میاں بیوی، بوڑھے میاں بیوی رہا کرتے تھے، بڑے غریب بڑے مفلس قسم کے تھے۔ تو ایک مرتبہ اتنے مفلس تھے کہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی، روٹی یا آٹا چاول کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بڑی مفلسی کے اندر زندگی گزر رہی تھی۔ مگر ان کے قریب جو ان کے علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا رحم دل تھا۔ تو ایک مرتبہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میاں آپ کیوں نہیں بادشاہ کے پاس چلے جاتے اور ان کے پاس جا کر اپنی غربت بیان کرے، اپنی غربت بیان کرے، سنائیں بادشاہ بڑا کہتے ہیں دینے والا ہے، آپ اس کے سامنے اپنی غربت کو بیان کریں، شاید ہماری مفلسی پر ان کو رحم آ جائے، کچھ عطا فرما دے۔ شوہر کو بات سمجھ میں آتی ہے، بڑے میاں کو، وہ چلے جاتے ہیں بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی ساری مفلسی بیان کرتے ہیں۔ مفلسی بیان کرنے کے بعد بادشاہ کو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے اور جو بات جب سے سمجھ میں آتی ہے اور کہتے ہیں یہ لو خزانے کی چابی۔ کیا کہا؟ یہ لو خزانے کی چابی۔ بھائی آپ لوگ بھی بولتے رہے، تھوڑا تو سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ موجود ہیں یہاں پر۔ کیا کہا؟ یہ لو
खजाने की चाबी और ये है खजाने की चाबी, और तुम्हें जितना खजाना चाहिए तुम अपने हाथ से निकालो। क्या कहा? जितना खजाना चाहिए अब अपने हाथ से निकालो, मगर शर्त है। क्या कहा? मगर एक शर्त है कि सूरज के गुरूब होने के बाद तुम उसमें से एक रत्ती बराबर भी निकाल नहीं सको। और फरमाया अल इंसान हरीसन, इंसान क्या है? लालची। अब उसने जब जैसे खजाने की चाबी मिली, अब वो कहते हैं कि गदगद हो गया, अब वो खुश हो गया कि बस अब मैं खजाने के अंदर से जितना चाहूंगा निकाल लूंगा, मेरी सारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। अब ये सोचकर कि मैं तो कहते हैं कमजोर हूँ, और मेरा कमजोर आदमी से कितना निकलेगा। कहते हैं घर पर जाता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, कहते हैं कुछ बदन के अंदर तवानाई आ जाए, कुछ ताकत मिल जाए, फिर उसके बाद खजाना निकालेंगे तो ज्यादा निकलेगा। जब घर पर पहुंचा तो बीवी से कहा कि भाई कुछ खाने को दे दो। कहा खाने को कुछ भी नहीं है। तो कहा इसीलिए तो तुम्हें बादशाह के पास भेजा था कि कुछ लेकर आओ। तो कुछ मिला? कहा खजाने की चाबी देती है और कहा है सूरज गुरूब होने से पहले पहले जितना है निकाल लो। ऐसा करो, पड़ोस में जाओ, उससे कुछ आटा उधार ले लो, मेरे लिए रोटी बनाओ, मैं रोटी खाऊंगा, कुछ तवानाई आएगी, कुछ ताकत आएगी, उसके बाद जाकर खजाना निकालेंगे। बहरहाल बीवी भी गई, बाजू में से आटा लेकर आई, रोटी बनाई, रोटी खाया। बंदा खाकर कहते हैं गुनूदगी से, जैसे आदमी खाना खाता है उसके अंदर फिर देखे, एक तो भूखा आदमी खा ले तो उसे और नींद आती है ना, ऐसे आई। फिर कहा कि थोड़ी देर सो लेता हूँ। क्या कहा? थोड़ी देर सो लेता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी आराम करने के बाद फिर मैं उठूंगा, फिर कहने के बाद जाऊंगा, फिर मैं निकालूंगा। जैसे ही तो सोया, अच्छी सी आंख लग गई, अचानक उठा तो तकरीबन 4 बज रहे होंगे। क्या हो? 4 बज रहे होंगे। बोले अब तो बहुत कम वक्त आते रहे। फिर दौड़ता हुआ मैं कहते हैं कि महल की तरफ भागा। जब भागा तो महल के करीब देखा कि भीड़ लगी। क्या लगी हुई? भीड़ लगी है। तो अब इस तशवीश में आ गया कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या हो गया? वो भूल गया कि मेरे हाथ में चाबी है, मुझे खजाना निकालना है, इस चीज को ही भूल गया। कहते हैं कि मजमा को चीरता हुआ आगे पहुंचा तो देखा एक मदारी खेल दिखा। क्या हो रहा है? एक मदारी खेल दिखा रहा है। उस खेल के देखने में इतना मशगूल हुआ कि सूरज गुरूब हो गया। इस वाक़े को लिखने के बाद, ये सिर्फ वाक़या नहीं था, इस वाक़े को लिखने के बाद कहते हैं इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी कहते हैं कि नेकियों की चाबी दे दी है। क्या दे दी? और कह दिया है कि जब तक जिंदगी का सूरज गुरूब ना हो, जितनी नेकियां कमानी है, जितना कहते हैं कि अमाल करना है कर लो, अगर जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो फिर एक सुभान अल्लाह कहने के मिलता है। मेरे अजीजों, आज हमें एक सुभान अल्लाह की कीमत का पता नहीं है। आज हमें एक नेकियों की कीमत का पता नहीं है। कल कयामत के दिन जब एक नेकी की जरूरत होगी, कल कयामत के दिन जब एक नेकी की जरूरत होगी, उस वक्त कहते हैं कि इंसान दर बदर की ठोकरें खाएगा। जिस बीवी से मोहब्बत की बातें करता है, जिस बीवी के लिए अपने आप को कहते हैं कि किसी हद तक उतारने को तैयार है, उस बीवी के पास जाएगा और कहेगा ऐ मेरी शरीक हयात, मैं दुनिया के अंदर तेरे लिए हर कुछ किया करता था, आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, दे दे। वो बीवी भी कहेगी कि मैं नहीं दे सकती, मैं खुद मुहताज हूँ। कहा कि बेटे के पास जाएगा, सबके पास जाएगा, और एक इनकार कर देगा। उस दिन पता चलेगा कि एक नेकी की क्या कीमत। मेरे अजीजों, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस मौके को, इस जिंदगी को गनीमत समझे। मेरे अजीजों, दिली दिल के अंदर तौबा करें, दिली दिल के अंदर नियतें करें कि अल्लाह तू ही माफ करने वाला है। अल्लाह मैंने जिंदगी के अंदर बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह बहुत खताएं की हैं, अल्लाह बहुत तुझे नाराज किया है, अल्लाह तू माफ करने वाला है, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। कहते बैठे हुए हैं, दिली दिल के अंदर नियत करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। मैं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको लाइट बंद कर दें।